أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187. اس کا اردو ترجمہ ہے یسألونک، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، اس کے آنے کا ٹائم کیا ہے، کب آئے گی. قل، آپ کہہ دیجئے، انما، صرف اور صرف، علمہا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس، لا یجلیہا، اس کو ظاہر نہیں کرے گا، الا ہو، سوائے اس کے، لوقتہا، اس کے وقت پر، ثقلت فی السماوات والارض، ثقلت، بہت بھاری ہے وہ، فی السماوات، آسمانوں کے اندر، والارض، اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ صرف اچانک تم پر آئے گی. یسألونک، یہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں، کأنک حفی عنہا، جیسے آپ اس کی کھوج میں، اس کی ڈسکوری میں لگے ہوئے. قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، انما، صرف اور صرف، علمها، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس حقیقت کو نہیں جانتے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، They ask you about the hour, when is its arrival? Say, only its knowledge is with my Lord. None but He will disclose it at its time. It lays heavily upon the heavens and the earth. It not comes upon you except unexpectedly. They ask you as if you are familiar with it. Say, only its knowledge is with Allah, but most of the people do not know. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی اور اب تک کی تاریخ میں جتنے واقعات ہو چکے ہیں یا ہوں گے آگے، سب سے بڑا، سب سے بھاری واقعہ جو ہوگا، جو انسان کو پچھلے سارے واقعات بھلا دے گا. لوگ بولتے ہیں نا، میری زندگی میں یہ حادثہ ایسا ہوا کہ کبھی بھول نہیں سکتا. قیامت آنے کے بعد پورا مائنڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا، کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی حادثہ یاد نہیں رہے گا. اور آج بھی جو لوگ حقیقت میں قیامت پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کی کسی حادثے کی ان کو فکر نہیں رہتی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ والذین آمنوا مشفقون منہا ویعلمون انہا الحق، یہ لوگ تو تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی. جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئے گی
اور اس کے امپورٹنس، اس کی خطرناکی، اس کا ڈینجر جن کو معلوم ہے، مشفقون منہا، وہ اس کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا کہ کاٹ کر کے مجھے جلا دیا جاتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب نہیں دینا پڑتا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری آیت کا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ اپنے وقت پر وہی اس کو ظاہر کرے گا، اور یہ آسمان و زمین کا سب سے بھاری، سب سے ہیوی، سب سے خطرناک، سب سے ڈینجر واقعہ ہوگا۔ اچانک آئے گا، یہ بتا کر کے نہیں آئے گا۔ ہاں اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی۔ فار ایگزامپل ایک نشانی یہ ہے کہ وسد الامر الی غیر اہلہ، جب پوسٹ اور ذمہ داریاں نااہلوں کے حوالے کر دی جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ کیا یہ نشانی پوری ہوئی نہیں ہے؟ آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے، چاہے حکومت دیکھ لیجئے، مسجد دیکھ لیجئے، مدرسہ دیکھ لیجئے، ایکسیپشن ہے، لیکن اکثر کیا ہے، کس کے ہاتھوں میں ہے؟ نااہلے اور نکموں کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بے پردگی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ سب ہو رہا ہے۔ قتل عام ہو جائے گا، یہ بھی ہے۔ یکثر الحرج، علم اٹھا لیا جائے گا، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔